ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی مجبوریاں ہیں یا سیاسی حکومتیں ہیں یا ماشاء اللہ جو ہیں، ان حکومتوں میں ان حکمرانوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا کیا، اس سے دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آپ پاکستان کے زیادہ حامی ہیں، تو آپ یہ بتائیے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ حکومت پاکستان نے آج تک کوئی سیریس کوشش کی ہے؟ آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ جی، میں بلکہ اس فاروق پاپا صاحب کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اسی سے شروع کروں گا۔ اس کو لنک دے گا کہ جو انہوں نے صحافیوں کی بات کی ہے، میں نے شروع کی تھی، انہوں نے اس کو بڑا اچھا کلیئر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک میسو گریو ہوا تھا 2009 میں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا جی یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، یہ سارے پاکستانی لوگ ہیں جن کو ہم نے مارا ہے۔ اب جو ان کا ڈی این اے آیا ہے ریسنٹلی، جو سارا کچھ سامنے آیا ہے، وہ ٹوٹلی لوکل لوگ تھے۔ اچھا، وہیں کے کشمیری تھے؟ سارے کشمیری تھے وہاں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اب پاکستان کو بار بار اس کے اندر کہنا، پاکستان ٹھیک ہے، جیسے فاروق بھائی نے کہا جی کہ پاکستان کمزور پچ پہ کھیل رہا ہے۔ جی، پاکستان دیکھیں ان کا جو میڈیا ہے، دیکھیں ان کا میڈیا کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو باقاعدہ بریف کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے پیچھے سے ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل دیکھیں میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، پوری ورلڈ کے اندر سوشل میڈیا ہے، دوسرا میڈیا ہے، لیکن پاکستان ہماری بہت سپورٹ کر رہا ہے، مورلی سپورٹ کر رہا ہے، ساری پولیٹیکلی سپورٹ کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو آگے نکلنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اتنا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا؟ صحیح نہیں، لیکن حکومت جو حکمران جو ہیں وہ سیریس ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو؟ سر اگر وہ اتنے سیریس ہوتے تو مسئلہ کشمیر کا پھر سے کا حل ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح پاکستان کی عوام ہم سے پیار کرتی ہے، جس طرح ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارے ساتھ، یا جس طرح ہمارے ساتھ سٹینڈ کیا انہوں نے، اس طرح گورنمنٹ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ کرتے ہیں لیکن پھر بھی مورل سپورٹ تو ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پچ پہ کھیل رہے ہیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ پچھلے 60 سال سے دیکھیں کیا ہوا ہے۔ ابھی ان کو اگریسو ہونا پڑے گا اگر کشمیر کا حل چاہیے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کا حل اس لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی۔ میں یہ نہیں کر رہا ہمارے پاکستان میرے خیال انڈیا کے لیے زیادہ ضروری ہے، اتنی بڑی جمہوریت تو ہے وہ اس حوالے سے۔ بدر بھائی، آپ یہ نہ کہیں کہ انڈیا یا پاکستان کے لیے ضروری ہے، یہ پوری ورلڈ کے ذریعے ضروری ہے۔ اس لیے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ ہماری کوئی ایٹمی وار ہے یا ہم نے ویپنز گٹھے کرنے ہیں، اس کی لوگ اپنے ویپنز بیچنے کے لیے کرتے تھے ویسٹرن کنٹریز اس طرح کے کنفلکٹ کروا کے۔ ابھی وہ چیز نہیں رہی ہے۔ پچھلے جو 5-10 سال تک جو گیم چلے گی واٹر پہ چلے گی، جو بھی وار ہوگی واٹر پہ چلے گی، لیکن اس کے بعد میری یہ پیشن گوئی ہے، اس کے بعد اگلے جو 20-30 سال ہوں گے وہی کنٹری سروائیو کرے گی دنیا کے میپ کے اوپر، پلانٹ کے اوپر، جو ایگریکلچر لینڈ ہے ان کے پاس۔ دیکھیں ابھی آپ نے یورپ کو دیکھا نا، یورپ کا کیا حال ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ، اس لیے انڈیا اور پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہیں، وہ اس ویسٹرن کے لیے ان کو فوڈ پروڈیوسر ہیں، ان کے لیے ان کو وہاں پہ جب تک سرینٹی نہیں ہوگی، یہ کام نہیں ہوگا، وہاں پہ لوگوں کو آزادی نہیں ہوگی، یہ وائلیشنز ختم نہیں ہوں گے، تب تک ان کو وہ فیڈ بیک نہیں ملے گا۔ ابھی میرے خیال میں ان فیوچر جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے یا ویسٹرن لوگوں کا انٹرسٹ اس کی طرف بڑھے گا، کیونکہ دیٹس اے فریش پوائنٹ۔ کشمیر لیکن فاروق صاحب، پاکستان کی ناکامی سمجھیں حکومتوں کی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو میں بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جی، ایک حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان جائیں تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے لیے ان کا ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کی ترجمانی پاکستان کی حکومت نہیں کر سکی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1971 میں ایک وار ہو گئی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو وہاں پر بھٹو صاحب جو یہ بول رہے تھے کہ ہم 10,000 سال لڑیں گے، 1000 سال لڑیں گے، انہوں نے جا کے شملہ ایکارڈ کر لیا ہندوستان کے ساتھ، اور یونائٹڈ نیشن سے یہ مسئلہ اٹھا کے بائی لیٹرل لیول پہ لے آئے۔ خیر چلیے، ہم مانتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں شملہ معاہدہ بھٹو صاحب کی غلطی ہے، مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچایا؟ آف کورس پہنچایا۔ شملہ ایک میں اس سے تھوڑا سا کلیئر کر دوں، چلیں وہ اس کے بعد آپ کی رائے لوں گا۔ 1971 میں جو شملہ ایکارڈ ہو گیا، اس میں
اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کا انٹرفیئرنس آپ دیکھ لیجئے، کوئی پیچھے ہٹ گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں آپس میں بات کر لیں. اگر آپ اس وقت بھی آپ جائیں گے ہندوستان کسی بھی کنٹری کے پاس تو وہ بولیں گے کہ یہ جی ایک کنفلکٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یہ آپس میں مسئلہ حل کر لیں، ہم چاہتے ہیں. تو آپ کسی بھی کیپٹل میں جائیے، ان سے یہ اگر کشمیر کے بارے میں ان کا یہی پالیسی ہے کہ بائی لیٹرلزم جو انہوں نے سٹارٹ کیا 1971 میں، ہندوستان تو وہ اس میں تول دیتا جائے گا. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور ارباب اقتدار کو، جو بھی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، وہ پرویز مشرف صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، ان کو لوگوں کی ترجمانی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ امریکہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ویسٹ کو ضرورت ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کنفلکٹ ہونے کا. ٹھیک ہے، ان کی تو دکانداری چل رہی ہے، اسلحہ بک رہا ہے. چلے گی. دیکھیں دیز آر فیکٹس. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں دوستی نہ کر لیں، ہندوستان کے لوگ بھی اس سے مدد ملے گی ان کو اکنامیکلی، پاکستان کے لوگوں کو بھی مدد ملے گی اکنامیکلی. لیکن آپ پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ اٹھ کے کشمیریوں کو اس میں شمولیت کر لیجئے، ہم مل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر لیں گے. وہ چیز آ نہیں رہی ہے. اگر آپ کشمیریوں کو ایک اینٹیٹی کے حساب سے ٹیبل پر بٹھائیں گے تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں بیٹھ کر لاہور میں یا دہلی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ کشمیری ماننے کو تیار ہے. سر آپ کہہ رہے تھے شملہ معاہدہ، وہ فاروق پاپا جی نے کہا ہے کہ نقصان پہنچایا مسئلہ کشمیر کو. نہیں، اتنا بھی نہیں نقصان پہنچایا. اس وقت کے حالات کے مطابق جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آئی تھنک کہ اس کے بیہائنڈ دیٹ دیر سو مینی تھنگس. لیکن اس سے پہلے 1964 اور 1965 کے اندر نہرو صاحب جو تھے، جواہر نہرو جو تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا جی کہ ہم کسی بھی UN کی ریزولوشن کو نہیں مانتے ہیں کہ انڈیا ہمارا ٹوٹا انگ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے آلریڈی پہلے ڈیسائیڈ کر چکے تھے. شملہ معاہدے سے پہلے ہی ان کا جو آپ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے. تو اس میں میرے خیال میں اس آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ہو. لیکن کشمیریوں کو آج تک حکومت پاکستان نے یہ کیوں موقف ڈٹ کر اختیار نہیں کیا کہ کشمیریوں کو شامل کریں مذاکرات میں، کیونکہ مین فریق تو کشمیری ہیں. جی اس کی تو ریزن وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ہونا چاہیے. ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک تھرڈ پارٹی جس کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، جس کو بون آف کنٹینشن کہہ رہے ہیں، جس کو بون آف کنٹینشن کہہ رہے ہیں، جس کو فلیش پوائنٹ کہہ رہے ہیں، وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اس کی پارٹی کو آپ اس میں نہیں بٹھا رہے ہیں تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ فاروق صاحب کیا وجہ ہے ویسے، کیوں نہیں بٹھا رہے کشمیریوں کو، کیوں نہیں بٹھا رہے؟ دونوں کا نقصان تو نہیں ہے اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، ہندوستان کا. کشمیری اس میں میرے خیال وہ کہے گے جی ہمیں تو آزاد کریں، چھوڑیں آپ دونوں، ہمارا پیچھا چھوڑیں. کشمیری کا یہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں چاہ رہے، فری اینڈ پارشل پلیبسائٹ ہونا چاہیے. ہمارا تو پہلی تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، ہم ریٹورک کو ادھر چھوڑ کر پریکٹیکلٹی جو دیکھ لیجئے، 60 سال میں بہت پانی گزرا ہے، دریائے جہلم میں بھی، چناب میں بھی. پاکستان نے پرسوں گلگت اور بلتستان کو ایک پروونس بنا دیے تھے. ٹھیک ہے، ان کانٹروینشن کہ بھائی یہ تو ایک کیا کہتے ہیں، ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے. چلیے پروونس، کشمیری عوام جو ہے جو وہاں پہ مر رہے ہیں، بیسیکلی وہ مسلم بیلٹ جو ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہی انہی کی تحریک ہے یہ. اور جو ادھر مائنارٹی ہے وہ سکھوں کی اور پنڈتوں کی، وہ جو کشمیر میں ہے، کشمیری اسپیکنگ کی، وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ چلیں گے. اچھا، جو میجارٹی ڈیسیجن ہوگا. تو کشمیری یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا کوئی زخ ہو جائے، ایک مسلمان کے حیثیت سے میں آپ کو یہ بولوں. لیکن اس میں آپ کشمیریوں کو ایک اینٹیٹی اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ کہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کہیں یہ کشمیری مت بولے گا کہ میرے پاس جو پاکستان، وہ جو کشمیر کا حصہ ہے وہ بھی مجھے واپس دے دو،
वो भी मुझे वापस दे दो اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے. یہ ڈر تو ہے, ڈر ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں ملکوں کو ہے. یہ دونوں ملکوں کو نہیں ہے, ہندوستان کو نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ہندوستان کے پاس اس کے قبضے میں ہے, 8 لاکھ فوج سے وہ قبضے میں رہ رہا ہے. انڈیپینڈنس وہ دینے والا ہے نہیں ہندوستان. جب تک نہ پاکستان کو وہ بولے گے کہ آپ دی ناردرن ایریاز اور گلگت اور بلتستان آپ دے دیجئے, تو یہ ایک اس کا خطرہ پاکستان کو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ وہاں کے ارباب اقتدار کو یہ سوچنا چاہے کہ اس مسئلے کو اس طرح سے جنریشن در جنریشن نہیں چلا سکتے ہیں. کشمیریوں کو آپ لائیے, آپ اپنے ریزرویشنز ان سے بولیے کہ ہماری یہ ریزرویشنز ہیں, کشمیری آپ کو اس میں اپنے ریزرویشن بولیں گے, ہندوستان اپنی ریزرویشن بولیں گے. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ کنسنسس کے بغیر ہر کوئی ریجڈ رہے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. اب اینڈ دا اینڈ کنسنسس ہی ہو جائے گا. فاروق صاحب, مین ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ایک میز پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں. کشمیریوں کو قبول نہیں ہوتا. یہ وہ بڑا ایک ایسا سوال ہے جو ڈاکٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں نہ کروں ان سے. وقفہ چھوٹا سا لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اگر ایک پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیں, کشمیری ہاتھ کھڑا کر دیں جی ہمیں منظور نہیں ہے, اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.